دل بے خبر۔ برسات کی تاریک رات تھی۔ شاہان واللہ کا عظیم الشان کمرہ بالکل خاموش تھا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کھڑکی کے پردوں میں ہلکی سرسراہٹ تھی۔ اسما کھڑکی کے پاس اکیلی کھڑی تھی۔ وہ باہر گرتی مسلسل بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن ماضی کی تلخ اور ناخوشگوار لمحات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بار بار احمد کی تلخ باتیں سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان شدید بحث ہوئی تھی۔ اس بحث نے اسما کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کا دل احمد کے سخت رویے پر بہت دکھ رہا تھا۔ احمد کا غصہ اور روبدار لہجہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ آخر تم کیا چاہتی ہو اسما؟ احمد کی غصیلی اور سرد لہجے میں کہی گئی آواز کاجل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے اور جھنجھلاہٹ کے اثرات واضح تھے۔ اسما نے اس وقت تب کر جواب دیا تھا، میں بس اپنے لیے تھوڑی سی عزت چاہتی ہوں۔ تم صرف اپنے اصولوں اور مرضی کو مانتے ہو۔ تم مجھے اپنی کسی جاگیر یا ملکیت کی طرح سمجھتے ہو۔ میں نے تمہاری ہر بات کو ہمیشہ اہمیت دی۔ احمد نے غصے سے شیشے کی میز پر ہاتھ مارا تھا۔ لیکن تم کبھی میری محبت اور جذبات کو نہیں سمجھتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شدید سرخ رنگ اتر آیا تھا۔ اس کی ان غصے سے بھری آنکھوں میں ایک گہرا دکھ بھی تھا۔ اسما نے تلخی سے مسکرا کر کہا تھا، اگر ایسی زبردستی کا نام محبت ہے تو مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ تم صرف مجھ پر اپنا حکم اور مرضی چلانا جانتے ہو۔ احمد شدید غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ اسما ان سنسنان کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر جم گئے تھے۔ ان دونوں کا یہ رشتہ خاندان کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ یہ رشتہ دو مختلف مزاج کے لوگوں کا جڑ رہا تھا۔ احمد اور اسما دونوں کے درمیان انا کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ احمد ایک انتہائی خود مختار، سنجیدہ اور روایتی سوچ کا حامل مرد تھا۔ وہ اپنی ہر بات اور فیصلے کو منوانے کا عادی تھا۔ اس کے لفظ کو موڑنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف اسما ایک آزاد خیال، نازک اور حساس طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ کسی کا غیر ضروری اور بلا وجہ کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بالکل ابتدائی دنوں سے ہی ان کے درمیان کھٹپٹ شروع ہو گئی تھی۔ احمد کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا بھی اسما کو ایک پابندی لگتا تھا، جبکہ اسما کی خودسردی اور ضدی رویہ احمد کی انا کو للکارتا تھا۔ تم مجھے ہر وقت یہ کیوں محسوس کراتے ہو کہ میں تمہاری پابند ہوں؟ اسما نے ایک بار شدید خفا ہو کر احمد سے پوچھا تھا۔ احمد نے اس کے بالکل قریب آ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اسما، اور میں اپنی کسی بھی چیز پر کسی دوسرے کا حق برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اسما کے نازک دل کی طرح چبھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک محبت کا مطلب اعتماد اور آزادی تھا، جبکہ احمد کے نزدیک محبت کا مطلب تحفظ اور مکمل ملکیت تھا۔ یہی سوچ کا بنیادی فرق دن بدن ان کے درمیان فاصلہ بڑھا رہا تھا۔ ان کا فاصلہ روز بروز ایک خطرناک موڑ اختیار کر رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے۔ کافی دیر بیت گئی لیکن اسما کے دل کا طوفان تھما نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑکی کے شیشے پر گرتے پانی کے قطرے گنتی رہی۔ اس کے ذہن میں احمد کے دیے ہوئے سارے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ تھوڑی بعد کمرے کا بھاری دروازہ ہولے سے کھلا۔ احمد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا وہ شدید غصہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی، پچھتاوا اور تھکن نمایاں تھی۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے اسما کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا وجود اسما کے لیے ایک محفوظ ڈھال کی طرح لگ رہا تھا۔ اسما جیسے ہی اس کی موجودگی محسوس کر کے دور ہٹنے لگی، احمد نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے اسما کو کھینچ کر اپنے چوڑے اور گرم سینے سے لگا لیا۔ احمد کی اس گرفت میں اتنی شدید تپش اور سختی تھی کہ اسما ہل نہ سکی۔ چھوڑو مجھے احمد، اسما نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونا چاہا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، احمد نے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ تم مجھ سے کتنی ہی لڑائی کر لو، کتنا ہی غصہ اور نفرت دکھا لو، لیکن مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ احمد کی گرم اور تیز سانسیں اسما کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ اسما کے دل کی دھڑکنیں غیر متوقع طور پر تیز ہو گئی۔ تم ابھی بھی میرے ساتھ اپنی مرضی اور زبردستی کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ احمد نے انتہائی نرمی سے اسما کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں تھاما۔
اس نے اسما کا رخ موڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں صرف اور صرف بے پناہ جنون، چاہت اور ایک انجانا خوف تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ محض غصے کے علاوہ باتیں تھیں، احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا۔ سچ تو یہ ہے اسما، میں تمہارے وجود کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ احمد کے لہجے میں ایسی سحر انگیز اور سچی تپش تھی کہ اسما کے اندر جمی ہوئی برف اور غرور کی دیوار پگھلنے لگی۔ تم سے روز لڑنا اور روٹھنا شاید میری عادت بن چکی ہے، احمد نے اسما کے رخساروں کو چھوتے ہوئے کہا، لیکن تم سے بے پناہ محبت کرنا میری پوری زندگی کا حاصل ہے۔ احمد نے اپنے لب اسما کے پاکیزہ پیشانی پر رکھ دیے۔ اس نے وہاں ایک لمحہ لمس سے بھرا اور پرخلوص بوسہ دیا۔ اسے ایک لمس میں احمد کی تمام شرمندگی اور سچی محبت چھپی نظر آئی۔ اسما کے اندر کا سارا غصہ اور شکوے ایک سیکنڈ میں بہہ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں سکون اور تسلیم سے موند لیں۔ دونوں کے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکنیں ایک دوسرے سے ملنے لگی تھی۔ احمد نے اپنے ہاتھ سے اس کے گھنے اور ریشمی بال سنوارے۔ اس نے اسما کو اپنے وجود میں چھپاتے ہوئے زیادہ قریب کر لیا۔ مجھے کبھی اپنے سے دور مت کرنا احمد۔ اسما نے احمد کی قمیض کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے سسکی لی۔ مجھے تمہارے غصے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ تمہاری خاموشی مار دیتی ہے۔ احمد نے جھک کر اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے موم جیسے آنسو چن لیے۔ تم میری روح ہو اسما، احمد نے محبت سے کہا، اور انسان اپنی روح سے الگ ہو کر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم آئندہ لڑیں گے بھی، ایک دوسرے سے روٹھیں گے بھی، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے رہیں گے ہمیشہ ایک ساتھ۔ باہر طوفانی بارش اور بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بوندوں کا مسلسل شور جاری تھا، لیکن اندر وہ دو بھٹکے ہوئے دل اپنے تمام ترانہ اور تلخیاں بھول چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں مکمل طور پر پناہ لے چکے تھے۔ اگلی صبح سورج کی روشن اور سنہری کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ رات کی تاریکی کے ساتھ ہی ان کے درمیان کی کشیدگی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسما بالکل سکون اور بے فکری سے احمد کے سینے پر سرک کر سو رہی تھی۔ احمد جاگ رہا تھا اور محبت سے اس کے چہرے پر بکھی زلفیں ہٹا رہا تھا۔ جب اسما نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے احمد کا چہرہ تھا۔ احمد کی محبت بھری مسکراہٹ نے اس کا صبح کے وقت استقبال کیا۔ صبح بخیر میری ضدی اور پیاری بیوی، احمد نے اس کے بالکل قریب ہو کر شرارت سے کہا۔ اسما کے بالوں پر خوبصورت سرخ رنگ پھیل گیا۔ اس نے شرما کر اپنے پورا چہرہ احمد کی گردن میں چھپا لیا۔ احمد کا دلکش اور کھلکھلاتا قہقہ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ ان دونوں کو اب اس بات کا کامل یقین ہو چکا تھا کہ محبت صرف خوشیوں اور مسکراہٹوں کا نام ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں، غصے اور انا کو قبول کرنے کا نام ہے۔ ان کی اس شدید لڑائی نے ان کے رشتے کو توڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے اس خوبصورت رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط اور ناقابل شکست بنا دیا تھا۔